اخوت اور رفاقت بھائی بہترین سپر ہیں، یعنی مصیبتوں، شدائد اور دشمن کے مقابلہ کے لیے ڈھال ہیں۔ اطاعت میں مدد کرنے والے بہترین دوست ہیں۔ دوست وہ ہے جو اس کی عدم موجودگی میں صحیح رہے، یعنی جس کا ظاہر و باطن ایک ہو اور صاف دوستی ہو۔ بیمار ڈالنے والے کو کھو دینا گویا احباب کو گنوا دینا ہے۔ دوست ایک پیوند کی مانند ہوتا ہے، لہذا اپنے جیسے کو ہی دوست بناؤ تاکہ بد رنگ نہ لگو۔ رفیق دوست کی مانند ہوتا ہے، لہذا اپنے موافق ہی کو دوست بناؤ۔ غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہیں۔ برادر دینی کی محبت زیادہ پائیدار ہوتی ہے۔ جس بھائی سے تم علمی استفادہ کرتے ہو وہ اس بھائی سے بہتر ہے جسے تم زیادہ چاہتے ہو، یعنی مناسب ہے کہ انسان ایسے شخص سے دوستی کرے جو اس کی ترقی و کمال کا باعث ہو، نہ کہ اس سے کسب کمال کرے، کیونکہ اس صورت میں رفیق کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ دوست کو رنج پہنچانے کا باعث توفیق کا نہ ہونا ہے۔ خوشحالی میں دوست، زینت اور بلا میں مددگار ہوتے ہیں۔ جو لوگ دنیا کی خاطر دوستی کرتے ہیں ان کی دوستی اسباب کے منقطع ہونے سے ٹوٹ جاتی ہے۔ تمہارا بہترین بھائی وہ ہے جو تمہیں اپنے مال میں سے کچھ دے، اور اس سے بہترین وہ ہے جو تمہیں دوسروں سے بے نیاز کر دے۔ بہترین بھائی وہ ہے جو زیادہ خیر خواہ اور بدترین وہ ہے جو زیادہ فریب کار ہو۔ بہترین بھائی وہ ہے جس کی اخوت دنیا کے لیے نہ ہو۔ بہترین بھائی وہ ہے جس کی دوستی صرف اللہ کے لیے ہو۔ بہترین بھائی وہ ہے جس کے نہ رہنے سے تمہاری زندگی میں کوئی لطف نہ رہے۔ تمہارا بہترین بھائی وہ ہے جو نیکی کی طرف تیزی سے بڑھے اور تمہیں بھی اس پر کھینچ لائے اور تمہیں نیکی کا حکم دے اور اس میں تمہاری مدد کرے۔ تمہارا بہترین بھائی وہ ہے جو تمہیں اپنی راست گفتاری سے سچ بولنے کی دعوت دے اور اپنے نیک اعمال کے ذریعے تمہیں بہترین اعمال انجام دینے پر ابھارے۔ تمہارا بہترین بھائی وہ ہے جو راہ راست کی طرف تمہاری رہنمائی کرے اور تمہیں خودداری کا سبق سکھا دے اور خواہش نفس کی پیروی سے باز رکھے۔ بہترین بھائی وہ ہے جو تمہیں اپنے مال میں سے کچھ دے۔ بہت سے بھائی ایسے ہیں جو تمہارے مادری بھائی نہیں ہیں۔ جاہل کا دوست معتوب و مصیبت زدہ ہے۔ بھائیوں کے ساتھ احسان کے ساتھ رہو اور درگزر کر کے ان کے گناہوں کو چھپاؤ۔ عقل مندوں کی ہم نشینی اختیار کرو، فائدہ میں رہو گے، اور دنیا سے منہ موڑ لو، محفوظ رہو گے۔ عقل مندوں کی ہم نشینی اور علماء کے ساتھ مجالست اختیار کرو اور خواہش پر قابو رکھو تاکہ ملائے اعلیٰ کے رفیق بن جاؤ، یعنی ملائکہ اور اولیاء اللہ کے دوست بن جاؤ۔ حکماء یعنی جو لوگ صحیح علم رکھتے ہیں ان کی صحبت اور بردبار لوگوں کی مجالست اختیار کرو اور دنیا سے منہ موڑ لو تاکہ جنت المأویٰ میں جگہ پاؤ۔ برے لوگوں کی صحبت سے انسان اسی طرح بدی میں ملوث ہو جاتا ہے کہ جس طرح گندی جگہ سے گزرتی ہوئی ہوا بدبودار ہو جاتی ہے۔ بے وقوف کی ہم نشینی روح کا عذاب ہے، عقل مند کی دوستی روح کی حیات ہے۔ احمق کا دوست رنجیدہ رہتا ہے کیونکہ احمق کوئی صحیح کام نہیں کرتا کہ جس سے اس کو آرام ملے۔ جاہل کا دوست معرض ہلاکت میں رہتا ہے کیونکہ جاہل کا کام کسی منصوبہ کے تحت نہیں ہوتا، لہذا ممکن ہے وہ اپنے دوست کو ہلاکت میں ڈال۔ تمہارا دوست وہ ہے جو تمہیں برائیوں سے روکے اور تمہارا دشمن وہ ہے جو تمہیں برائیوں پر ابھارے۔ برے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے نیک لوگوں کے بارے میں بدظنی ہو جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ بدکاروں کے ساتھ رہنے والا شریف لوگوں کو بھی اپنے بدکار ساتھیوں جیسا سمجھے۔ تمہارے لیے ضروری ہے کہ صاحبان عقل و دین سے گھل مل جاؤ کہ یہ بہترین دوست و مصاحب ہیں۔ تمہارے لیے ضروری ہے کہ پاک باطن لوگوں سے وابستہ رکھو کیونکہ خوشحالی میں وہ زینت و بلا میں مددگار ہوتے ہیں۔ تمہارے لیے ضروری ہے کہ اس شخص کو بھائی بناؤ جو تمہیں ڈرائے اور باز رکھے کیونکہ وہ تمہیں بلند کرے اور راہ راست پر لے آئے گا۔ جو بھی لوگوں سے الفت کرتا ہے لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ دو افراد کی باہمی رفاقت و مصاحبت کم ہے۔ دوست قرابت داروں سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ دوست کو صرف اس لیے دوست کہا جاتا ہے کہ وہ تمہارے اور تمہارے عیوب کے بارے میں صحیح بولتا ہے۔ بس جس شخص میں یہ صفائی پائی جائے اس سے مطمئن ہو جاؤ کہ وہی دوست ہے۔ رفیق کو اس لیے رفیق کہا جاتا ہے کہ وہ تمہیں اس چیز میں فائدہ پہنچاتا ہے جو تمہارے دین کی اصلاح کرتی ہے۔ بس جو بھی تمہارے دین کی
کی بھلائی میں تمہاری مدد کرے وہ مہربان دوست ہے۔ جو رفاقت و ہم نشینی قدیم و طویل ہو جاتی ہے اس کا احترام بڑھ جاتا ہے۔ اگر اپنی دنیا اور آخرت کی سلامتی چاہتے ہو تو نادان سے دور رہو۔ جس دوست کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں خوش فہمی و خوشحالی کم ہو جاتی ہے۔ جب تمہارا دوست تمہیں بھائی بنا لے تو تم اس کے غلام بن جاؤ اور اسے وفا کی صداقت اور حسن صفا سے سرشار کر دو، یعنی وفاداری اخوت کا لازمہ ہے۔ جب دوست کے بے وفائی ظاہر ہو جاتی ہے تو اس سے جدائی آسان ہو جاتی ہے۔ اچھی موافقت کے سبب دوستی میں استحکام و دوام پیدا ہوتا ہے۔ اچھی صحبت کے سبب دوستوں کی کثرت ہو جاتی ہے۔ بدترین دوست ملول یا بادشاہ ہے، یعنی جو شخص دوست کی معمولی سی بات پر افسردہ ہو جاتا ہے۔ بدترین دوست نرا جاہل ہے کیونکہ ہر وقت دکھ پہنچاتا ہے۔ بدترین ہم نشین دشمن ہے کہ وہ ہمیشہ انسان کے راز لیتا رہتا ہے اور اس کا قصہ تمام کرنے کی فکر میں رہتا ہے۔ حاسد بدترین ہم نشین ہے۔ ہر اس دوست پر بھروسہ کرو جو مشکلات میں تمہارے کام آئے۔ اپنے دوست سے اظہار محبت کرو تاکہ وہ بھی تم سے زیادہ محبت کرے۔ اس کی عزت کرو تاکہ وہ بھی تمہاری عزت کرے۔ تم اسے اپنے اوپر ترجیح دو، وہ تمہیں خود پر اور اپنے اہل پر ترجیح دے گا۔ اچھا ہم نشین ایک نعمت ہے، برا ہم نشین ایک عذاب ہے۔ پرہیزگار اور صاحبان حکمت کی ہم نشینی اختیار کرو اور ان سے خوب بحث و مباحثہ کرو۔ اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہوگا تو وہ سکھا دیں گے اور اگر علم ہوگا تو اس میں اضافہ ہو جائے گا۔ اچھی صحبت و ہم نشینی سے دلوں میں محبت بڑھتی ہے۔ دوست کا حسد دوستی کے لیے مرض ہے، یعنی اس کی دوستی صحیح نہیں ہے۔ بہترین انتخاب نیک لوگوں کی ہم نشینی ہے۔ جن افراد سے تم نے دوستی و ہم نشینی کی ہے ان میں صاحبان علم و حلم سب سے اچھے ہیں۔ جن افراد سے تم رفاقت کرتے ہو ان میں سے بہترین وہ ہیں جو تمہیں اپنے اور تمہارے معاملہ میں کسی حاکم کا محتاج نہ ہونے دیں، یعنی خود اختلاف کو ختم کر دیتا ہے اور حق کا پیرو ہوتا ہے۔ جن افراد سے تم رفاقت و ہم نشینی کرتے ہو ان میں سے بہترین وہ ہیں جو تمہیں آخرت کا شیفتہ بنا دیں اور دنیا میں بے رغبت کر دیں اور اطاعت و پروردگار میں تمہاری مدد کریں۔ انسان کا دوست اس کی عقل کی نشانی و دلیل اور اس کا کلام اس کے فضل کا برہان ہے۔ ہر چیز کی خوبی اس کا نیاپن ہے اور بھائیوں کی خوبی ان کا قدیم ہونا ہے۔ بہترین بھائی وہ ہے جو نیکی میں زیادہ مددگار اور نیکی پر زیادہ عمل کرنے والا اور اپنے دوست کے ساتھ زیادہ مہربانی کرنے والا ہو۔ اکثر دوست حاسد ہوتے ہیں، یعنی دوستی پر زیادہ مغرور ہو کر انہیں تمام اسرار سے آگاہ نہیں کرنا چاہیے۔ کتنے ہی دوستوں کو ان کی نادانی کی بنا پر بری جزا دی جاتی ہے، نہ کہ نیت کی بنا پر، یعنی اگر وہ کوئی ایسا غلط کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں سزا دی جائے تو اس کا سبب نادانی ہوتی ہے۔ دوستی کی زینت اذیتوں کو برداشت کرنا ہے۔ تمہارا بدترین بھائی وہ ہے جو تمہیں باطل کے ذریعے خوش کرے۔ تمہارا بدترین بھائی وہ ہے جو تمہیں تواضع اور مدارت کر کے محتاج بنا لے، یعنی کہ اگر وہ تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک کرے تو تم اسے روک نہ سکو اور تمہیں معذرت خواہی پر مجبور کر دے۔ تمہارا بدترین دوست وہ ہے جس کے لیے تمہیں تکلف کرنا پڑتا ہے۔ بدترین بھائی رسوا کرنے والا ہے۔ بدترین بھائی وہ ہے جو خوشحالی میں ساتھ رہتا ہے اور مصیبت میں ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ تمہارا بدترین بھائی وہ ہے جو تمہیں خواہش نفس پر ابھارے اور دنیا کا شیفتہ بنا دے۔ تمہارا بدترین بھائی وہ ہے جو تمہارے نفس کے بارے میں تم سے بے پرواہ رہے اور تمہارے عیوب کو تم سے چھپائے رکھے۔ تمہارا بدترین بھائی فریب کار اور چاپلوس ہے۔ تمہارا بدترین بھائی وہ ہے جو نہ خود بھلائی کرتا ہے اور نہ تمہیں نیکی کرنے دیتا ہے۔ تمہارا بدترین بھائی وہ ہے جو تمہیں دنیا دار بنا دے اور آخرت سے غافل
غافل کر دے۔ بدترین دوست وہ افراد ہیں جو موسم کی طرح بدل جاتے ہیں۔ بدترین ہم نشین وہ لوگ ہیں جو بدلتے رہتے ہیں، جن میں ثبات و استقلال نہیں ہوتا۔ بدترین الفت و دوستی دوسرے کو زیر بار کرنا ہے۔ رفاقت کی شرط کم مخالفت ہے، کیونکہ مخالفت رفاقت کی جڑ کاٹ دیتی ہے۔ برا ساتھی آگ کا انگارہ ہے، جیسے وہ ہر چیز کو جلا دیتا ہے، اسی طرح برا ساتھی بھی انسان کو منحوس و بدبخت بنا دیتا ہے۔ نیک لوگوں کے پاس نشست و برخاست کے ذریعے ایسے ہی نیکی حاصل کرو جیسے عطر آگاہی جگہوں سے ہوا خوشبو کو لے اڑاتی ہے۔ کمینہ کی دوستی کی بنسبت انسان شریف کی دشمنی سے زیادہ محفوظ ہے۔ عقل مند کی ہم نشینی ضرر و نقصان سے محفوظ رکھتی ہے۔ نیک لوگوں کی ہم نشینی شرف و سر بلندی کا باعث ہوتی ہے۔ برے لوگوں کی صحبت نقصان و ضرر کا باعث ہوتی ہے۔ دوسروں کو اپنی بھلائی سے محروم کرنا انہیں غیر کی ہم نشینی کی دعوت دے گا، یعنی وہ تمہیں چھوڑ کر دوسرے کو دوست بنا لیں گے۔ جہل کی ہم راہی سب سے بڑی بلا ہے۔ عوام کے ساتھ نشست و برخاست رکھنے سے عادت خراب ہو جاتی ہے۔ برے لوگوں کے ساتھ رہنے والا دریا کے سوار کی مانند ہے، اگر ڈوبنے سے بچ جائے تو خوف سے امان میں نہیں رہے گا۔ دنیا داروں کی ہم نشینی ایمان کو بھلا دینے والی اور شیطان کی اطاعت کی طرف لے جانے والی ہے۔ دوستوں کی موافقت سے دوستی میں استحکام و دوام پیدا ہوتا ہے، اور حاجت روائی میں نرمی سے پیش آنے سے اسباب آسان ہو جاتے ہیں۔ حکما کی ہم نشینی عقلوں کی حیات اور نفوس کی شفا ہے۔ برے دوست سے مرد کے لیے تنہائی اچھی ہے۔ راہ خدا میں قائم ہونے والی اخوت ثمر بخش ہوتی ہے، یعنی صرف اس دوستی کی قدر و قیمت ہے جو اللہ کے لیے ہوتی ہے، دنیا کے لیے نہیں۔ راہ خدا میں قائم ہونے والی اخوت کی بنیاد ایک دوسرے کو نصیحت کرنے پر اور راہ خدا میں ایک دوسرے پر خرچ کرنے اور اطاعت خدا میں ایک دوسرے کی مدد کرنے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے ایک دوسرے کو روکنے، راہ خدا میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے اور مخلصانہ دوستی پر رکھی گئی ہے۔ بھائیوں کی بدیوں اور برائیوں کو فراموش کرو تاکہ ان کی دوستی کو باقی رکھ سکو۔ اخوت کا ثمرہ دوست کی عدم موجودگی میں اس کی حفاظت کرنا ہے اور اس کو اس کے عیوب کی نشاندہی کرنا ہے۔ جو راہ خدا میں کسی کو بھائی بناتا ہے وہ بڑا فائدہ اٹھاتا ہے۔ جو شخص دنیا کے لیے کسی کو بھائی بناتا ہے وہ محروم رہتا ہے۔ جس کا کوئی دوست نہیں ہے اس کا خاندان نہیں ہے۔ جو بھائیوں کی چھوٹی چھوٹی بات پکڑتا ہے کہ اس کے دوست کم ہو جاتے ہیں۔ جس نے راہ خدا میں بنائے گئے بھائیوں کو کھو دیا گویا اس نے اپنے اعضائے رئیسہ میں سے کسی کو کھو دیا ہے۔ جو شخص محرمات سے حفاظت کرنے والا اور وفادار ہوگا وہ حسن اخوت کو نہیں گنوائے گا۔ بھائیوں کو گنوانا کمزور رائے کا سبب ہے۔ دسترخوان پر کتنے بھائی ہوتے ہیں اور حوادث زمانہ کے وقت کتنے کم ہوتے ہیں۔ جس قوم و قبیلہ نے بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور مقصد کے تحت اخوت و بھائی چارگی قائم کی ہے تو ان کی یہ اخوت و بھائی چارگی روز قیامت اس وقت ایک عیب ثابت ہوگی جب اللہ کے سامنے اعمال پیش ہوں گے۔ بھائی کی موت سے پر کٹ جاتے ہیں اور ہاتھ ٹوٹ جاتے ہیں، کیونکہ بھائی بازو ہوتا ہے۔ جوان مردی کا نظام حسن اخوت اور نظام دین حسن یقین ہے۔ شک کی بنیاد پر اپنے بھائی سے قطع تعلقی نہ کرو اور معذرت خواہی کے بعد اس سے علیحدگی نہ کرو۔ اس چیز پر اعتماد کرتے ہوئے جو تمہارے اور تمہارے بھائی کے درمیان اخوت و دوستی ہے، اپنے بھائی کے حق کو ضائع نہ کرو۔ اس شخص کو بھائی نہ بناؤ جو تمہارے فضائل کو چھپاتا ہے اور تمہارے عیب کو بیان کرتا ہے۔ جفاکاروں سے اخوت کا مطالبہ نہ کرو بلکہ حفاظت کرنے، خیال خاطر رکھنے والوں اور وفاداروں سے اس کا مطالبہ کرو۔ اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو بے جرم و خطا اپنے بھائی سے جدا ہو جاتا ہے۔ اس بھائی میں کوئی خوبی نہیں ہے جو تمہارے لیے اسی چیز کو لازم نہ سمجھے جس کو اپنے لیے لازمی سمجھتا ہے۔ نیک سرشت بھائیوں کو غنیمت جانو اور بدکار و گناہگار کی مصاحبت اور رفاقت سے اجتناب کرو۔ خبردار، جھوٹ بولنے والے سے
سے دوستی نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہارے لیے دور کو قریب اور قریب کو دور بنا کر پیش کرے گا۔ اپنے دوست کو اپنی دوستی سے بالکل خارج نہ کرو، بلکہ اس کے لیے اتنا نرم گوشہ رہنے دو کہ جس پر اعتماد کر کے وہ دوبارہ تمہارے پاس آ جائے۔ خبردار، اپنے دوست کو اس طرح رنجیدہ نہ کرنا جس سے وہ تم سے جدا ہونے پر مجبور ہو جائے۔ تمہارے لیے اس شخص سے دوری اختیار کرنا ضروری ہے جو تمہیں غافل کرتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے، کیونکہ وہ تمہیں ذلیل کر کے ہلاکت میں ڈال دے گا۔ خبردار، فاسقوں کی صحبت اختیار نہ کرنا، کیونکہ جو شخص کسی قوم کے فعل سے راضی ہوتا ہے وہ انہی میں شمار ہوتا ہے۔ خبردار، بدکاروں سے دوستی نہ کرنا، کیونکہ وہ دوست کو معمولی قیمت پر فروخت کر دیتے ہیں۔ صاحبان عقل کی ہم نشینی میں زیادہ بھلائی ہے۔ اپنے ہم نشین و رفیق کی عزت کرنا اور حاجت مند کی حاجت روائی کرنا بہترین عادت ہے۔ دوستی کا پاس و لحاظ رکھنا بہترین خصلت اور وعدہ وفائی بہترین نظریہ ہے۔ جو تمہیں دار بقا کی طرف بلاتا ہے اور اس کے لیے عمل کرنے میں تمہاری مدد کرتا ہے وہی تمہارا مہربان دوست ہے۔ جو دنیا میں دوست ہے وہ دین کے دوست کی مانند ہے۔ راہ سفر سے پہلے رفیق کے بارے میں چھان بین کر لو، یعنی انسان کو چاہیے کہ سفر کے لیے پہلے دوست اور ہم سفر کا انتخاب کرے پھر سفر پر جائے، یا ہم سفر لوگوں کی پہلے تحقیق کر لے پھر سفر اختیار کرے۔ بہت سچا دوست دوستی سے کنارہ کش نہیں ہوگا، خواہ اس پر جفا ہی کیوں نہ ہو۔ اپنے نفس کو اپنے بھائی سے اس کے قطع رحم کرتے وقت صلہ رحم کرنے اور اس کی روح گردانی کے وقت اس پر مہربانی کرنے اور اس کے دور ہوتے وقت اس سے نزدیک ہونے اور اس سے گناہ سرزد ہوتے وقت اسے معذور سمجھنے پر اس طرح مجبور کرو گویا تم اس کے غلام ہو اور وہ تمہارا اولی نعمت۔ خبردار، یہ سلوک اس جگہ نہ کرنا جو اس کے شایان شان نہ ہو یا وہ اس کا اہل و مستحق نہ ہو۔ اپنے بھائی کو مخلصانہ نصیحت کرو، خواہ نصیحت اچھی ہو یا بری، یعنی خواہ محبت کے ساتھ ہو یا سختی کے ساتھ۔ جب تمہارا بھائی سختی کرے تو تم اپنے نفس کو نرمی اختیار کرنے پر، اور جب قطع تعلقی کرے تو اس سے میل ملاپ پر، اور جب وہ خرچ سے ہاتھ روک لے تو خرچ کرنے پر مجبور کرو، اور اس سے سرزد ہونے والی جفا کو برداشت کرو۔ اس سے قطع تعلق نہ کرو۔ ہر چیز کا نیا عدد لو، لیکن بھائیوں میں سب سے قدیم کو اختیار کرو۔ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے کی ہم نشینی سے اجتناب کرو، اور اگر اس کی ہم نشینی پر مجبور ہو جاؤ تو اس کی تصدیق نہ کرو، اور اس پر یہ واضح نہ ہونے دو کہ تم اس کو جھٹلا رہے ہو، کیونکہ وہ تمہاری دوستی سے دست بردار ہو جائے گا مگر اپنی بری عادت سے دست کش نہیں ہوگا۔ اپنے دوست کے لیے پوری محبت نچھاور کر دو، لیکن پورا اطمینان اس پر قربان نہ کرو کہ اس کی حاجت کے وقت تم بے قرار ہو جاؤ۔ ہر چیز میں اسے اپنے برابر سمجھو مگر اپنے راز اس کے سپرد نہ کرو۔ بھائی کے کھو جانے سے پھرتی چلی جاتی ہے، یعنی انسان افسردہ ہو جاتا ہے۔ وہ شخص تمہارا بھائی نہیں ہے تم جس کی خاطر و مدارت کے محتاج ہو۔ وہ انسان نیک چلن دوست نہیں جو اپنے ساتھی کو بحث و جدال پر مجبور کر دے۔ وہ شخص تمہارا بھائی نہیں ہے جو تمہیں اپنے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والے حاکم کا محتاج بنا دے۔ اخوت کا حسن و جمال اچھی معاشرت اور تنگ دستی کے زمانہ میں مواسات ہے، یعنی ضرورت کے وقت انسان کی مدد کی جائے اور اسے اپنے برابر سمجھے۔ اچھی بھائی چارگی کے سبب اجر میں اضافہ ہوتا ہے اور بہترین تعریف ہوتی ہے۔ بہترین بھائی وہ ہے جو نصیحت کرنے میں سب سے کم سستی کرتا ہے۔ بہترین بھائی وہ ہے جو بھائیوں کو اپنے علاوہ غیر کا محتاج نہ ہونے دے، یعنی خود ان کے امور کو انجام دے۔ بہترین بھائی وہ ہے جو اطاعت خدا میں تم پر سختی کرے، یعنی تمہیں زبردستی اطاعت پر ابھارے۔ بہترین بھائی وہ ہے جو تمہارے ساتھ مساوات سے کام لے، اور اس میں بھی اچھا بھائی وہ ہے جو تمہاری ضرورتوں کو پورا کرے اور اگر تمہارا محتاج ہو جائے تو تمہیں معاف رکھے۔ بہترین بھائی وہ ہے جس نے اپنے بھائیوں کو انتہا تک نہ پہنچا دیا ہو، یعنی ان سے کم توقع رکھتا ہو اور امور
امور میں ان پر سختی نہ کرتا ہو۔ تمہارا بہترین بھائی وہ ہے جو تمہیں حق کے سلسلہ میں غضبناک کرے۔ دوست دو چیزوں نیکیوں میں سے بہترین ذخیرہ ہے۔ دوست بہترین توشہ ہے، یعنی ایسا ذخیرہ ہے جس کو انسان وقت ضرورت کام آنے کے لیے فراہم کرتا ہے۔ دوست بہترین ذخیرہ اور پائیدار محبت ہے۔ در حقیقت دوست وہ انسان ہے جو تم ہی ہو مگر وہ تمہارا غیر ہے۔ تمہارا سچا دوست وہ ہے جو تمہارے عیب کے بارے میں تمہیں نصیحت کرے اور تمہاری عدم موجودگی میں تمہاری حفاظت کرے اور اپنے اوپر تمہیں مقدم کرے۔ دور اندیش وہ ہے جو بہترین دوست کا انتخاب کرتا ہے، کیونکہ انسان کو اس کے دوست کے ذریعے پرکھا جاتا ہے۔ دوست در حقیقت ایک روح ہے جو متفرق ابدان میں ہے۔ دوست وہ ہے جو ظلم و زیادتی سے روکتا ہے اور نیکی و احسان کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ اس شخص کے دوست بن جاؤ جو خود کو تمہارے بغیر بے نیاز نہ سمجھتا ہو، اور اگر تم اس کے ساتھ برا سلوک کرو تو وہ تمہارے ساتھ نیک برتاؤ کرے، گویا وہ گناہگار ہے۔ جس کا کوئی بھائی نہیں ہے اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، کیونکہ وہ اسلامی اخلاق سے تہی دامن ہے۔ جو شخص اپنے بھائیوں کی کسی بھی لغزش پر علیحدگی اختیار کر لیتا ہے اس کے دوستوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے۔ جو شخص اپنے چال چلن سے اپنے دوست کو بھی برباد کر دیتا ہے وہ اپنے چاہنے والوں کی تعداد کم کرتا ہے۔ جو برے لوگوں کی ہم نشینی اختیار کرتا ہے وہ محفوظ نہیں رہتا۔ جو تمہیں اہمیت دیتا ہے وہی تمہارا دوست ہے۔ جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ نیک سلوک روا رکھتا ہے اس کا حلقہ احباب وسیع ہو جاتا ہے۔ جو شخص جہلوں کے ساتھ رہتا ہے اسے کیل و کال اور رقیق باتوں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جو شخص اپنے دوست کی دل جوئی اور احوال پرسی نہیں کرتا وہ اپنے دوست ضائع کرتا ہے۔ جو شخص اپنے دوست کی چھوٹی چھوٹی بات پر تنقید کرتا ہے اس کی دوستی ختم ہو جاتی ہے۔ جو شخص اپنے دوست کو سبک اور حقیر سمجھتا ہے وہ اپنے دشمنوں کے کچلنے کو دشوار بناتا ہے، یعنی وہ دشمنوں کو نہیں کچل سکتا کیونکہ اس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ راہ خدا میں قائم ہونے والی اخوت کی محبت خالص ہوتی ہے۔ جس وقت بلائیں ٹوٹ پڑتی ہیں اس وقت دوستوں کی نگہبانی آزمائی جاتی ہے، یعنی مصیبت کے وقت یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کس بھائی کی اخوت باقی اور کس دوست کی دوستی پائیدار ہے۔ قدرت و ستوت کے ختم ہو جانے سے دوست و دشمن کی پہچان ہو جاتی ہے۔ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو دوستوں کی تعداد بڑھانے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ وہ ایسے عقل مند اور پرہیزگار علماء کی ہم نشینی کیوں نہیں اختیار کرتا جن کے فضائل سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، جن کے علوم اس کی ہدایت کر سکتے ہیں اور جن کی صحبت اسے سنوار سکتی ہے۔ ہر صحبت و رفاقت ایک امتحان ہے، اس سے خوبی و بدی اور امانت داری و خیانت کاری ظاہر ہو جاتی ہے۔ یا رفاقت و ہم نشینی ایک انتخاب ہے، لہذا بہترین ہی کو منتخب کرنا چاہیے۔ مشکلوں میں دوست آزمایا جاتا ہے، ورنہ خوشحالی کے زمانہ میں سبھی دوستی کا اظہار کرتے ہیں۔ تنگی کے زمانہ میں دوست کی مواسات و امداد رسانی ظاہر ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ ضرورت کے وقت مدد کرتا ہے یا نہیں۔ حسن مصاحبت سے دوستوں کی رغبت بڑھتی ہے۔ خبردار تم اس بنیاد پر اپنے بھائی کے حق سے غافل نہ ہو جانا، اس پر تمہارا حق واجب ہے، کیونکہ تمہارے اوپر تمہارے بھائی کا اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا اس کے اوپر ہے۔ خبردار اس چیز کو بنیاد بنا کر اپنے بھائی کے حق سے چشم پوشی نہ کرنا جو تمہارے اور اس کے درمیان ہے، کیونکہ وہ تمہارا بھائی نہیں ہے جس کا تم نے حق ضائع کر دیا۔ بہترین ذخیرہ وہ بھائی ہے جن پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ وفادار بھائی اور پاک سرشست و دوست بہترین ذخیرہ ہیں۔
دوستی و محبت کی روح سے وہ لوگ سچے بھائی ہیں جو خوشحالی اور تنگی کے زمانہ میں اپنے بھائیوں کی مالی مدد کرتے ہیں۔ سفر کے لحاظ سے وہ شخص سب سے زیادہ دور ہے جو نیک بھائی کی تلاش میں محو سفر ہے۔ بے شک صحیح معنوں میں تمہارا بھائی وہی ہے جو تمہاری لغزش کو معاف کر دے اور تمہاری حاجت روائی کرے، تمہارا عذر قبول کرے اور تمہارے عیب کو چھپائے، تمہارے خوف کو زائل کرے اور تمہاری امید نہ توڑے۔ جس کی عقل ماری گئی اس کی ہم نشینی اختیار نہ کرو، اور جس نے شریف اور اچھے خاندان کے ساتھ خیانت کی ہو اس پر احسان نہ کرو، کیونکہ بے عقل تمہیں نقصان پہنچا دے گا جبکہ وہ یہ سمجھے گا کہ تمہیں فائدہ پہنچا رہا ہے، اور پست خاندان والا اپنے موسن ہی کے ساتھ برائی کرتا ہے۔ عاقل اور پرہیزگار کے علاوہ کسی کی مصاحبت اختیار نہ کرو، اور عالم و پاکیزہ انسان کے علاوہ کسی کے ساتھ معاشرت نہ کرو، اور مومن وفادار انسان کے علاوہ کسی کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ اس شخص کی صحبت میں نہ رہو جو تمہاری برائیوں کو یاد رکھتا ہے اور تمہارے فضائل و مناقب کو فراموش کر دیتا ہے۔ بے وقوف کی ہم نشینی میں کوئی مزہ نہیں ہے، یعنی کہ اس کا چال چلن بےہودہ ہوتا ہے۔ نیک لوگوں کے ہم نشین انہی جیسے ہوتے ہیں، برے لوگوں کے ساتھ رہنے والے بلاؤں سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ بھائی رنج و محن سے نجات دلانے والے ہیں۔ اپنے بھائی کی پیروی کرو خواہ وہ تمہاری نافرمانی ہی کرے۔ پرہیزگار اور دیندار کی صحبت اختیار کرو تاکہ محفوظ ہو جاؤ، اور اس سے صحیح راستہ معلوم کرو اور فائدہ اٹھاؤ۔ اس شخص کو اللہ کے لیے دوست بنا لو جو تم سے تمہاری ہی بھلائی کی خاطر لڑتا ہے اور تمہیں یقین کا جامہ پہنا دیتا ہے یا تمہارے لیے یقین فراہم کرتا ہے۔ اپنے بھائیوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، انہیں سخت و سست نہ کہو اور ان پر اپنی بخشش کے دروازے کھول دو۔ اپنے دوست کے لیے اپنی نصیحت یا خیر خواہی، اپنے جاننے والوں کے لیے امداد اور عام لوگوں کے لیے کشادہ روی سے کام لو۔ اس شخص کی ہم نشینی سے بچو جس کی رائے پسندیدہ اور عمل منفور ہو، کیونکہ دوست کو دوست کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ برے ہم نشین کی رفاقت سے دور رہو، کیونکہ وہ اپنے ہم نشین کو ہلاکت میں ڈال دے گا اور اپنے ساتھی کو پستی میں دھکیل دے گا۔ پست کو شریف پر مقدم نہ کرو، اس شخص کی مصاحبت ہرگز نہ کرو جس کے پاس عقل نہ ہو۔ احمق کی ہم نشینی اختیار نہ کرنا کہ وہ اپنے فعل کو تمہارے سامنے سچا سنوار کر پیش کرے گا اور چاہے گا کہ تم بھی اسی جیسے بن جاؤ۔ دنیا داروں کے ساتھ نہ رہنا، کیونکہ اگر تمہارے پاس کم پونجی ہوگی تو وہ تم سے حسد کرے گا، اور اگر تم پر کوئی مصیبت پڑے گی تو تمہیں لعنت و ملامت کرے گا یا ساتھ چھوڑ دے گا۔ کمینہ کی صحبت میں زیادہ نہ رہو، کیونکہ اگر تمہارے پاس نعمت ہوگی تو وہ تم سے حسد کرے گا، اور اگر تم پر کوئی مصیبت پڑے گی تو تمہیں لعنت و ملامت کرے گا یا ساتھ چھوڑ دے گا۔ دنیا داروں سے زیادہ دوستی نہ بڑھاؤ، کیونکہ اگر تم ان کے کام نہ آ سکو گے تو وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ ان کی مثال آگ کی سی ہے، جو زیادہ ہوتی ہے تو جلا دیتی ہے اور کم ہوتی ہے تو نفع بخش ہوتی ہے۔ برے ساتھیوں کے بجائے تنہائی سے زیادہ مانوس رہو۔ اپنے عقل مند دشمن پر اپنے جاہل دوست سے زیادہ اعتماد کرو، کیونکہ عقل مند دشمن جاہل دوست سے کم نقصان پہنچائے گا۔ جتنی زیادہ ہم نشینی ہوگی، ہم نشینی اتنی ہی زیادہ محکم و استوار ہوگی۔ ہر چیز کے لیے ایک آفت ہوتی ہے، اور خوبی یا خوبی کے مالک کی آفت برا ساتھی ہے۔ ہر چیز کے لیے سختی و دشواری ہے، اور عمر کی دشواری دشمن کی رفاقت ہے۔ برے لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہنے والا معقول نہیں ہے، یعنی اس نے عقل سے کام نہیں لیا ہے۔ نیک افراد کی ہم نشینی سے زیادہ کوئی چیز نیکی کی طرف دعوت دینے والی اور برائی سے روکنے والی نہیں ہے۔ جو بھی عقل مندوں کی صحبت میں رہتا ہے وہ محترم ہو جاتا ہے۔ خبردار فاسقوں کی ہم نشینی اختیار نہ کرنا، کیونکہ شر سے ملحق ہو جاتا ہے۔ ہوشیار
اپنے دوست سے فریب کھاؤ یا اپنے دشمن سے مغلوب ہو جاؤ، یعنی اس قدر محتاط و ہوشیار رہو کہ نہ دوست کے فریب میں آؤ اور نہ دشمن سے شکست کھاؤ۔ خبردار، احمق کو دوست نہ بنانا کہ وہ تمہیں فائدہ پہنچانے کے چکر میں نقصان پہنچا دے گا۔ خبردار، بخیل و کنجوس کو دوست نہ بنانا، کیونکہ جب تم اس کے محتاج ہوگے تو وہ تمہارے کام نہیں آئے گا۔ خبردار، شریر لوگوں کے ساتھ نہ رہنا، کیونکہ وہ محفوظ رہنے کے سبب تم پر احسان جتائیں گے۔ تمہارا بھائی بس وہ شخص ہے جو مشکل کے وقت تمہیں اپنے مال میں شریک کر لیتا ہے۔ اگر تم اپنے بھائی سے قطع تعلق کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے نرم گوشہ رہنے دو کہ جس سے وہ اگر کبھی اس محبت و دوستی کی طرف لوٹنا چاہے تو لوٹ آئے۔ کسی کو بھائی بنانے سے پہلے اسے آزما لو اور اچھی طرح پرکھ لو، ورنہ تمہیں برے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا پڑے گی۔ لوگوں کی آزمائش کے لیے ان کی رفاقت ہی کافی ہے، یہی سب سے بڑا امتحان ہے۔ اگر تم اپنے دوست سے مطمئن ہو گئے اور اس پر اعتماد کرنے لگے تو بھی اسے سارے راز نہ بتاؤ اور کچھ باتیں محفوظ رکھو، ہو سکتا ہے کہ کبھی تمہیں پیشمان ہونا پڑے۔ جب اخوت و بھائی چارگی میں استحکام پیدا ہو جاتا ہے تو ایک دوسرے کی تعریف و ستائش منفور اور رقیق ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک دوسرے کی تعریف کرنا بیگانگی کا پتہ دیتی ہے۔ اگر کسی کو بھائی بناؤ تو اخوت کے حق کا احترام کرو۔ جب تمہیں اپنے بھائی یا دوست کی محبت پر اعتماد ہو جائے تو پھر یہ فکر نہ کرو کہ تمہاری اس سے اور اس کی تم سے کب ملاقات ہوگی، یعنی یہ چیزیں فضول ہیں، اور اصل تو صحیح معنوں میں اعتماد اور حقیقی دوستی ہے۔ جو اچھی طرح چھان چھٹک کر دوستی کرتا ہے اس کی ہم نشینی دائمی اور اس کی دوستی محکم ہوتی ہے۔ جو دوست بنانے سے پہلے نہیں آزماتا اسے اس کا فریب و غرور بدکاروں کا ہم نشین بنا دیتا ہے۔ جو آزمائے بغیر دوست بنا لیتا ہے اس کی بے چارگی اسے اشرار کی ہم نشینی پر مجبور کر دیتی ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے کے بھائی بنتے ہیں ان کی محبت اس کے اسباب کے دائمی ہونے کی وجہ سے ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ سچے دوست یا بھائی خوشحالی میں زینت اور سختی کی زندگی میں ذخیرہ ہیں۔ جو اخوت و بھائی چارگی راہ خدا کے ذریعے حاصل ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ قریبی عزیز ہے اور والدین سے بھی زیادہ حمایت کرنے والی ہے۔ راہ خدا میں تمہارا بھائی وہ ہے جو راست کی طرف ہدایت کرے اور فساد سے روکے اور معاد یعنی آخرت کی اصلاح میں تمہاری مدد کرے۔ تمہارا سچا بھائی یا دوست وہ ہے جو تمہیں بچانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دے اور اپنے مال، اولاد اور خود پر مقدم کرے۔ انصاف کرنے والے بھائی بہت کم ہیں۔ خراب ہم نشین بدترین ہم نشین ہے اور کمینگی ایک پوشیدہ مرض ہے۔ اہل خیر کے ساتھ ہو جاؤ تاکہ ان میں سے ہو جاؤ اور اہل شر سے الگ ہو جاؤ تاکہ ان سے جدا سمجھے جاؤ۔ دوست بنانے سے پہلے آزمائش کر لو، کیونکہ آزمائش ایسا معیار ہے جو نیک اور بد کو جدا کر دیتا ہے۔ جو اپنے ساتھی کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے وہ اس کی موافقت کرتا ہے، اور جو اس کے ساتھ سختی سے پیش آتا ہے وہ اس کو اپنی دوستی سے باہر نکال دے گا اور اس سے جدا ہو جائے گا۔ جو شخص اپنے دوست سے صرف اس لیے خوش ہوتا ہے کہ وہ اسے اپنے اوپر مقدم کرے، یعنی خود نیاز مند ہوتے ہوئے اسے مقدم کرے، وہ مستقل طور پر ناراض رہے گا۔ جس کی رفاقت اللہ کے لیے ہوگی اس کی رفاقت و مصاحبت محترم اور محبت استوار ہوگی۔ جس کی محبت اللہ کے لیے نہیں ہوتی اس سے ہوشیار رہو، کیونکہ اس کی محبت پست اور اس کی صحبت غلط ہوتی ہے۔ جو تمہارے نفس کے خلاف تمہاری مدد نہ کرے اس کی صحبت تمہارے لیے وبال ہے، اگر تم جانتے ہو۔ جو اپنے دوست کی لغزشوں کو برداشت نہ کرے وہ تنہا مرے گا، یعنی سب اسے چھوڑ دیں گے۔ جو سچا اور وفادار دوست ڈھونڈتا ہے وہ نایاب چیز تلاش کرتا ہے، یعنی جس کا ملنا محال ہے۔ جس کی ہمت پست ہوتی ہے اس کی
صحبت اختیار نہ کرو۔ جس کی دوستی نے تمہیں فائدہ نہیں پہنچایا اس کی دشمنی تمہیں نقصان پہنچائے گی۔ تم سے دوستی میں جس کا دل صاف نہ ہو اس کا عذر قبول نہ کرو۔ ایمان کی شرائط میں سے دوستوں کے ساتھ نیک برتاؤ بھی ہے۔ جاہلوں سے تعلقات بے عقل ہونے کی دلیل ہے۔ اپنے دوست کے دشمن کو دوست نہ بناؤ، نتیجہ میں اپنے دوست سے دشمنی کرو گے۔ اس شخص کی کوئی زندگی نہیں ہے جو دوستوں سے جدا ہو جاتا ہے۔ محتم یا کنجوس دوست میں کوئی خوبی نہیں ہے۔ دوست دوست نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کی عدم موجودگی، سختی اور اس کی وفات میں یعنی وفات کے بعد اس کی حفاظت نہ کرے۔ کسی دوست سے تعلقات قطع نہ کرو، خواہ وہ دوستی کے حق میں کفران ہی کرے۔ آزمانے سے پہلے دوست پر اعتماد نہ کرو۔ اس شخص کو دوست نہ سمجھو جو مال سے تمہاری مدد نہ کرے اور دوسروں کو اپنے مال میں شریک نہ سمجھے۔ اپنے دوست کو اس وقت تک امین نہ سمجھو جب تک کہ آزما نہ لو، اور اس سے اپنے دشمن سے بھی زیادہ ہوشیار رہو۔ جو دوستوں کا اچھا ہم نشین ہوتا ہے وہ ان سے روابط کو دوام بخشتا ہے۔ جو تمہیں تمہارے عیب دکھائے گا اور تمہاری عدم موجودگی میں تمہاری حفاظت کرے وہ دوست ہے۔ تم بھی اس کی حفاظت کرو۔ جس کا کوئی دوست نہیں اس کا کوئی ذخیرہ نہیں ہے۔ جو تمہیں دار باقی یعنی آخرت کی طرف بلائے اور اس کے لیے عمل کرنے میں تمہاری مدد کرے وہ تمہارا شفیق دوست ہے۔ برا انتخاب برے لوگوں کی ہم نشینی ہے۔ رفاقت و ہمسائیگی کے احترام کے برابر کسی اور چیز کے احترام کی تاکید نہیں کی گئی۔